مولانا عبدالرشید داودی صاحب کی بہت خدمات ہیں، وہ میرے عظیم محسنوں میں ہیں. ہمارے مشن میں ایک ایسے سپاہی ہے جو رات دن کام کرتے ہیں، ہم وقت کام کرتے تھے. ہم نے کہیں نکاح کرنی ہے اور ہم نے بھی کہیں بہن دینی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ ڈاوری لیں گے نہیں تو کل دیں گے بھی نہیں. اس سے والہانہ گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے اور انتظامیہ سے کہ انہیں رہا کیا جائے. جس دن یہ لت ہمارے معاشرے سے نکل جائے گی اس دن یقینی طور ایک سکون کا سانس ہم لے لیں گے. کاروان اسلام کی بات کریں کہ ابھی تک ڈرگس پہ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کس حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیے، مولانا عبدالرشید داودی صاحب بھی ہمارے معاشرے کا ایک سب پیڑ ہے جس کی چھاؤں تلے ہزاروں لوگ چھپ جاتے ہیں. اتنا کھانا پکایا جاتا ہے، اتنا وازوان پکایا جاتا ہے کہ ریڑھیوں کے ریڑھیے نکالے جاتے ہیں، بوریوں کی بوریے نکالے جاتے ہیں، پھر ان کو ویسٹیج کی جگہ بھی نہیں ملتی ہے. ہر والدین کو اپنا فرض پورا کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ وقت دینا ہے اور بتانا ہے کہ تمہیں کس کس چیز سے خطرہ ہے باہر، اور اس چیز سے آپ کو باخبر رہنا ہی پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو دا کشمیر سکرپٹ اور میں اعجاز تانتری. ناظرین کرام، اگر ہم وادی کشمیر کی بات کریں گے، کرائم ریٹ میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بہائی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈاوری ریگارڈنگ کیس میں بھی لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بہرحال آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے آج ہمارے ساتھ جو خاص مہمان موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جی ہاں میں بات کر رہا ہوں مولانا غلام رسول حامد صاحب کی. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے آج اپنا ٹائم. جزاک اللہ خیر. جس طریقے سے ڈاوری ریگارڈنگ کیس کی بات کریں گے، لگاتار اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم کرائم ریٹ کی بات کریں گے، کرائم ریٹ میں بھی لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آئے روز ہم سنتے ہیں کہ آج فلانی جگہ پہ کسی لڑکی نے یا کسی ماں بہن نے وہاں پہ خودکشی کی ہے، تو کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. دیکھیں، یقینی طور دنیا تبھی قائم دائم رہ سکتی ہے جب اس میں انصاف قائم ہو. سوائے انصاف کے ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ، کسی بھی سرزمین پہ، کسی بھی ریاست، کسی بھی جگہ پہ جو دائمی قیام انسانیت ہے اور معاشرے کے اندر ایک انسانی نخار جس کو ہم بولتے ہیں، وہ تب تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک انصاف قائم نہیں ہوگا. تو یقینی طور انصاف گھر سے ہی ہوتا ہے. تبھی بڑے بڑے جو بھی مراکز ہوتے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ اسمبلی ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، کوئی بھی جگہ، لیکن انصاف تو بنیادی سطح پہ زمین سے شروع ہوتا ہے. جب بھی انصاف کی فراوانی نہیں رہتی ہے تو کرائم بڑھ جاتے ہیں. لوگ وہ رخ اختیار کرتے ہیں یا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جو غیر منصفانہ ہوتا ہے، جو جاہلانہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جہالت جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اکثر فیملیوں کے اندر، گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ لوگ ایک دوسروں کو برداشت نہیں کرتے ہیں. اس کے کئی وجہ ہیں، ایک ہی وجہ نہیں ہے. سب سے بڑا وجہ یہ ہے اس کا کہ ہمارے معاشرے کے اندر دھیرے دھیرے کر کے برداشت ختم ہو رہا ہے. جب انسان کے اندر برداشت ختم ہو جاتا ہے تو یقینی طور اس کے اندر وہ وصف ہی نہیں رہتا ہے کہ وہ دوسرے کو برداشت کرے. اور وہ جب برداشت کرنے کی صلاحیت کھو جاتا ہے تو یقینی طور وہ ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس کا اینڈ انتہائی کٹھن، مشکل اور جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ایسا ہو جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ جہالت عرف عام میں اب بڑھ رہی ہے. جتنی بڑھ جائے گی اتنی ہی ہمارے گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر کرائم ریٹ بڑھ جائیں گی. کرائم ایک الگ چیز ہے اور جو ڈاوری ہے یہ ایک الگ چیز ہے. یقینی طور ڈاوری بھی ایک حد تک کرائم کی طرف جا سکتی ہے یا جاتی ہے، لیکن بنیادی سطح پہ ہمیں اپنے معاشرے میں وہ سارے راہیں استوار کرنے کی ضرورت ہے جس کو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو فراموش کر کے نئے سرے سے پیدا کیا ہے. یا کتاب و سنت کو ہم نے بھول کر ہم نے ایک ایسا معاشرہ، نظامی معاشرہ اور جو اندرونی اور بیرونی ہے، دونوں صورتوں میں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے جس کو ہم انسانی بنیادوں پر نہ سمجھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم حقیقت سے ناآشنا ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم سے ہم دور ہو چکے ہیں، ہمیں قانون پہ یقینی اور بھروسہ ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں اب دن بدن پنپتی جا رہے ہیں. اس کے کئی وجہ ہیں. ایک یہ کہ جو ڈاوری ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ڈاوری کا بھی ہے، تو اس میں بھی ایک معاشرے کے اندر ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، کسی حد تک لا سکتے ہیں.
لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب ہماری نوجوان نسل کے اندر، جب ہمارا نوجوان طبقہ اس شعور کے ساتھ آگے بڑھے گا کہ ہم نے کہیں نکاح کرنی ہے اور ہم نے بھی کہیں بہن دینی ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب آپ ڈاوری لیں گے نہیں تو کل دیں گے بھی نہیں۔ اس طریقے سے ہم معاشرے کے اندر ایک ناسور کو ختم کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ پہلے سے ابھی آپ نے جب کہا کہ ابھی تو کرائم ریٹ بڑھ گئی ہے یا ڈاوری کی ریٹ جو ہے بڑھ گئی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ پہلے سے بھی 4 سال 5 سال 6 سال پہلے سے ابھی اگر ہم مماثلت کریں گے، ہم فرق کریں گے تو ابھی ڈاوری کے ریٹ میں کمی ہے، زیادہ نہیں ہے لیکن کمی ہے، کہ آج کا نوجوان بہت حد تک اس چیز سے دینی رنگ ڈنگ سے متاثر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی سے سونا نہیں لینا چاہیے، مجھے ڈاوری نہیں لینی چاہیے۔ تو یقینی طور جتنا عروج اس کے دل میں آ جائے گا دین کی طرف، اور جو اتنی رغبت اس کو کتاب و سنت کی طرف دلوائی جائے گی، یقینی طور کی ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ بالکل صاحب، اگر ہم ڈرگس کی بات کریں گے، یوتھ جو ہے ہمارا نوجوان نسل جو ہے وہ ڈرگس میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ طور پہ ان یوتھس کو ہدایت دی تھی کہ آپ ڈرگس ذرا مت جائیے۔ تو اگر ہم بات کریں گے اس آرگنائزیشن کی بات کریں گے، کاروان اسلام کی بات کریں گے، ابھی تک ڈرگس پہ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کس حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈاوری کے بارے میں، اس کے بعد جو کرائم ریٹ بڑھ رہی اس کے بارے میں نے کہا کرائم ریٹ کو بھی اگر دیکھا جائے اس میں ڈرگس کا بھی ایک بڑا حصہ شامل ہے۔ کرائم میں یقینی طور پر ہم نے دیکھا کہ ڈرگس کی وجہ سے بھی کرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جو سرکاری اعداد و شمار ہے اس سے بھی ثابت ہے۔ معاشرے کے اندر، جس بھی معاشرے کے اندر ڈرگس آ جاتا ہے، یعنی کہ منشیات جس کو ہم کہتے ہیں، یہ نوجوان نسل کو ہی نہیں، یہ بلکہ معاشرے کے ہر طبقے اور ہر فرد پر اثر کرتا ہے، چاہے وہ ڈرگس سے وابستہ ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ اگر کسی فیملی کے اندر ایک نوجوان، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ڈرگس سے وابستہ ہو یا ڈرگس کھلے عام یا چپ کے کرے، تو یقینی طور اس گھر کا ہر ایک فرد، چاہے وہ دوسری بہن ہو، دوسری بیٹی ہو، باپ ہو، ماں ہو، سب اس صدمے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا بچہ کس طرف جا رہا ہے، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس میں ہم سب سے بڑا جو ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں۔ اس کی اویئرنیس جتنی مضبوط ہو جائے گی، جتنا اس سے ڈرایا جائے لوگوں کو، نوجوان طبقے کو دور رکھا جائے، جتنا اس کا ڈر دلوں میں بٹھایا جائے گا، یقینی طور اتنا ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارا آنے والی نسلیں اس لت سے دور رہ سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی 100% کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن بڑے حد تک کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بار بار کسی کو بتائیں گے کہ یہاں سے ایک وائر گزر رہی ہے، اس کے ساتھ ہاتھ لگنے سے آپ کی موت ہو سکتی ہے، کرنٹ آ سکتی ہے، بار بار اس کے ذہن میں اس کو بٹھائیں گے تو یقینی طور وہ اس سے دور رہتا ہے۔ یہ ایک سائیکالوجیکل پروسیس بھی ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے کے اندر جہاں ہمارے مقررین، مبلغین، علماء یہ مساجدوں کے اندر یا مقررین بڑے بڑے اسٹیجوں کے اندر خطابات کر کے اپنی خدمت دین کے تئیں انجام دیتے ہیں، یقینی طور آج کے اس دور میں علماء ہی ایک ایسا بڑا طبقہ ہے کہ جو یقینی طور اپنی خدمت معاشرے کے اندر ایسے انجام دیتے ہیں کہ جس کی سراہنا جتنی کی جائے کم ہے۔ لیکن وہاں اس میں اگر اس چیز کو شامل کیا جائے کہ ہر خطاب کے اندر، ہر مبلغ جمعے کے اندر، ہر مقرر اپنی تقریر کا ایک حصہ اس چیز کو بنائے گا کہ مجھے نوجوان نسل کو، آنے والی نسلوں کو میں نے پیغام دینا ہے، اور انہیں مجھے یہ پیغام دینا ہے کہ آپ ہوشیار رہیں۔ انہیں ہمیں اویئرنیس کمپیننگ جو ہے وہ مجھے چلانی ہے مسجد سے ہی، کہ بھائی آپ کے سامنے ڈرگس ہے، منشیات ہے، آپ کے سامنے لیکر ہے، باقی سب چیزیں ہیں، ان سے آپ کیسے دور رہو گے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ فائدے تو اس میں ہیں ہی نہیں، لیکن نقصانات کیا ہے۔ اس میں جب ہم وہ سب چیزیں پن پوائنٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ جو طبقہ اس کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے اس کا انجام کیا ہے، آج کیسی حالت ہے اس کی، اور وہ نوجوان کیا کر رہا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں وہ بیچ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اور وہ جو جائیدادیں ان کے ختم ہو رہے ہیں، مطلب ان کے بڑے بڑے گھرانوں کے پراپرٹیز ختم ہو کر ایک طرف تو وہ ختم ہو رہے ہیں، دوسری طرف وہ چشم و چراغ گل ہو رہے ہیں۔
کہ جس باپ کے پاس 2 بیٹے تھے اب اس کے پاس کوئی رہا نہیں، کہ منشیات نے ہر اس گھر کو متاثر کر دیا جو اس کے لت میں پڑا یا اس کا کوئی فرد پڑا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ماں باپ کو اپنے بچے کو بتانا چاہیے منشیات کے بارے میں، یا جب وہ سکول جاتے ہیں وہ ایک ٹین ایج ان کی آ جاتی ہے جس میں وہ اثر آنا شروع ہوتا ہے یا ممکن ہے، اس کے امکان کو ختم کرنے کے لیے معاشرے کے اندر ہر والدین کو اپنا فرض پورا کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ وقت دینا ہے اور بتانا ہے کہ تمہیں کس کس چیز سے خطرہ ہے باہر، اور اس چیز سے آپ کو باخبر رہنا ہی پڑے گا۔ اور دوسرا ایک بڑا طبقہ ہے جو میں نے کہا کہ مساجد کے اندر مقررین، مبلغین، علماء کرام اس کے اندر ایک اچھا بڑا رول قائم کر سکتے ہیں۔ کاروان اسلامی نے یہی کیا کہ ہم نے ہر مسجد کے اندر ہمارے مبلغین اپنے خطاب کے اندر ایک حصہ اسی کو رکھی ہوئی ہے۔ اگر 20 منٹ کا خطاب ہے تو 2 منٹ وہ اس پہ دیتے ہیں، اگر 1 گھنٹے کا خطاب ہے تو 5 منٹ اس پہ وہ ضرور صرف کرتے ہیں کہ تاکہ نوجوان طبقے کو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس دن یہ لت ہمارے معاشرے سے نکل جائے گی اس دن یقینی طور ایک سکون کا سانس ہم لے لیں گے۔ بالکل مولانا صاحب، اگر ہم وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ سری نگر کی بات کریں گے، سری نگر میں بھی ہماری ایسی بہنیں ہیں جن کی عمر 45 سال سے بھی زیادہ ہے، 50 سال سے بھی زیادہ ہیں، جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، جو کہ ان میریڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیاہی جو ہے وہ بھی اب دن بدن ہمیں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں، ویسے سوشل میڈیا پہ بیاہی جو ہے وہ عام ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے ہمیں نجات ملنی چاہیے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہم اپنے دین سے دور جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں دین کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ کتاب و سنت سے جتنا ہم دوری اختیار کریں گے اتنا ہی ہم نہ صرف جو آپ نے کہا کہ معاشرے کے اندر جو ابھی چیزیں موجود ہیں اور پنپ رہے ہیں ان کے طرف راغب ہو جائیں گے، بلکہ یقینی طور ہوگا کیا کہ ہم کتاب و سنت کو چھوڑ کے زندگی گزار ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم، خواہ وہ کسی مذہب والے کے ذریعے سے بھی اچھی تعلیم ملی ہو، ہر اس تعلیم کی عزت اور عظمت ہے اپنی اپنی جگہ پر، لیکن کتاب و سنت ہے ہی ایسی تعلیمات جن کے اندر ہر ایک چیز کا حل موجود ہے، پیدا ہونے سے مرنے تک اور مرنے کے بعد برابر دخول جنت تک ہر چیز کا مکمل حل اور سلوشن جو ہے وہ صرف کتاب و سنت میں موجود ہے۔ ہمیں کتاب و سنت کے قریب جانا چاہیے۔ ہمارے بچپن میں چھوٹے چھوٹے درسگاہیں چل رہے تھے، وہاں مال ایجوکیشن ایسی عام کی جاتی تھی اور کوٹ کوٹ کے پلایا جا رہا تھا بچوں کو، لیکن اب دھیرے دھیرے ہم دور اس سے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں لیکن قرآن و سنت کی طرف راغب نہیں کرتے ہیں۔ اس کا یہ بھی وجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے سامنے اپنے بچوں کو رکھتے ہی نہیں ہیں، اپنا وقت اپنے بچوں کے ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے بچے اپنے بڑوں کی کہانیاں، اپنے بڑوں کے دکھ درد اور جو معاشرے کے اندر اچھائیاں وہ سن نہیں پاتے ہیں۔ یہ بھی وجہ ہے کہ ان کے پاس نہ ٹائم ہے، والدین کے پاس نہ بچوں کے پاس۔ یہ بھی وجہ ہے کہ جو بے رغبتیاں ہیں کتاب و سنت کی طرف اور اچھائیوں کی طرف، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے رغبت ہی نہیں دلوائی۔ جیسے جب میں آپ کے سامنے کسی چیز کی 10 تعریفیں کروں گا کہ میرے گھر میں فلاں چیز ہے یا فلاں چیز آپ کو لانی چاہیے، اس کی اہمیت یہ ہے، اس کے فائدے یہ ہے، تبھی آپ اس کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ جب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، بتائیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا فرد ہے جسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی کہا جاتا تھا، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی بھی کہا جاتا تھا، جن کو کہا جاتا تھا حضرت محبوب العالم شیخ حمزہ مخدومی، جس کو شیخ نور الدین نورانی کہا جاتا تھا۔ پھر ان کے تعلیمات کیا تھے، ان کے اولاد کیسے تھے، وہ کیسے چل رہے تھے، ان کے کارنامے کیا تھے، تو یقینی طور ہمارے بچے اس طرف، ہمارا نوجوان طبقہ اس طرف راغب ہو جائے گا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ان سب چیزوں کی طرف جو رغبت ہے، جن کا آپ نے اشارہ مجھے دیا، چاہے وہ بے حیائی ہے، چاہے وہ یہ دین سے بے رغبتی ہو، اس کا بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ مساجد میں، خانقاہوں میں، اپنی زندگیوں میں ہمیں اپنے اولیاء کاملین کو پیش کرنا چاہیے اور ان کی تعلیمات کو بتانا چاہیے، تاکہ ہمارا نوجوان طبقہ، آنے والے نسلیں جو ہمارے ہیں وہ راغب ہو جائیں گے
اس معاشرے کو تعمیر کرنے کے لیے جس معاشرے کی ہمیں اس وقت سخت ضرورت ہے. بالکل مطلب ایک اہم سوال ہے یہ سوال ایکچولی بہت سارے گاندربل کے باشعور عوام نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ جب بھی آپ مولانا صاحب کے پاس جاؤ گے یہ سوال سے ضرور کہنا اسلام میں شادی جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے. عموماً طور پہ جب میں بھی دیکھتا ہوں کچھ آرٹیکلز بھی میرے اس میں بہت سارے پیپرز میں بھی پبلش ہوئے تھے کہ ہمیں شادی سادگی کے ساتھ منانی چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ جو شادی پہ فضول خرچی کرتے ہیں. یوز اینڈ تھرو آئٹم جو ہے ڈسپوزل آئٹم جو ہیں وہ زیادہ تر استعمال ہوتے جا رہے ہیں. کیا اس سے میری بیٹی کی باپ پہ کیا اس سے امپیکٹ نہیں پڑتا ہے سماج پہ؟ دیکھیے بیچ میں ایک سوال چھوڑ گیا تھا میرے ذہن سے کہ آپ نے وہ بالغ جو لڑکیاں ہیں ان کی شادی نہ ہونے کا کارن مجھ سے پوچھا تھا, وجہ پوچھا تھا. دیکھیے معاشرے کے اندر بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک بڑی تعداد ہے وہ اس عمر کے بچوں کی جن کی شادی یا نکاح ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. اس کے کئی وجہ ایک کہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا دیکھی بہت ہے کہ وہ ایفورٹ نہیں کر پاتے ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہے. دوسری وجہ ہے کہ غربت بھی ہے, لیکن غربت میں بھی نکاح ہو سکتا ہے. ایفورٹ نہ ہونے کی صورت میں ہم اتنا بڑا ایفورٹ نہیں کر پاتے ہیں, لیکن تھوڑا سا بجٹ میں ہی ہم شادی کر سکتے ہیں. معاشرے کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں, تنظیمیں موجود ہیں, آرگنائزیشن موجود ہیں جو درجنوں لڑکیاں, میں خالی کاروان اسلامی کی بات ہی نہیں کروں گا, اور بھی ادارے ہیں اور بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا یہ جو یقینی طور ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, جو میں کہتا ہوں بدقسمتی ہے کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, ان کے اندر ایک چیز ہم نے پیدا کی ہے, ڈیولپ ہو چکی ہے کہ وہ دیکھا دیکھی ہے کہ جب تک یہ چیزیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں تب تک میں شادی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی, اور اس پر والدین توجہ نہیں دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نہ صرف اپنے لڑکیوں کی بات کی, لڑکے بھی 50-55 کے ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے, جبکہ اس کے اسی معاشرے کے اندر, اس کی آس پڑوس کے اندر, اسی رشتے داری کے اندر ایسے ہزار سینکڑوں یا درجنوں لڑکیاں ہوتی ہیں یا رشتے ہوتے ہیں جہاں جوڑ ممکن ہو. لیکن وہ جوڑ ممکن کیوں نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے, جو ذہنی طور سے نشو و نما اس کا کیا گیا ہے, اور اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے. ہمیں ایسے ریکوائرمنٹوں کو کلعدم کرنا چاہیے, پاؤں تلے رہنا چاہیے. ہمیں اپنے صحت مند معاشرے کو تعمیر کرنا چاہیے, اپنے نوجوان طبقے کو ہمیں بتانا چاہیے, اپنے نوجوان نسل کو بتانا چاہیے کہ یہ جو دیکھا دیکھی کا عالم ہے, یہ بس مجھے اتنا کمانا ہے, اس کے بعد ہی میں شادی کر سکتا ہوں, ایسی گاڑی ہو, ایسا روزگار ہو, ایسا یہ ہے, اس سے ہمیں پہلے نکلنا چاہیے. تب ہی ممکن ہے کہ ہم وقت پہ اپنے بیٹیوں کی, اپنی بہنوں کی شادی کر سکتے ہیں اور ہمارا معاشرہ آباد ہو سکتا ہے. دوسرا کہ جو آپ نے کہا کہ معاشرے کے اندر یوز اینڈ تھرو آئٹمز لاتے ہیں یا اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ انسان یقینی طور شرمسار ہو جاتا ہے. اس سے ایک ایک گھر جتنا خرچ کرتا ہے اس سے 4-6 بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے. یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم قرآن و سنت کی تعلیم اور ترغیب اپنے معاشرے کے اندر بہت زور سے بتائیں گے اور سنائیں گے. جتنی زور اور شدت سے بتائی جائے گی اتنی ہی ہمیں ہمارے دل کے اندر یہ احساس ہو جائے گا کہ اگر میں 4 لاکھ میں شادی کر سکتا ہوں تو 6 لاکھ کی کیا ضرورت ہے, یا 10 لاکھ میں کر سکتا ہوں تو 20 لاکھ کی کیا ضرورت ہے. میں بھی گزرتا ہوں کہیں جگہوں سے, یہ قطعی طور میں اس ذہن کا نہیں ہوں اور نہ ہی میں کبھی سوچتا ہوں, اور نہ میری یہ تخیل میں یہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو واضوان ہے یا جو یہ شادی بیاہ کے اندر یہ خرچے کیے جاتے ہیں یہ ختم کیے جائیں یا ان کو نہ کیا جائے, لیکن ایک لمیٹڈ کیا جائے جیسا قرآن و سنت کا حکم ہے. ایک لمیٹڈ کیا جائے, ایک حد تک کیا جائے. میں بھی دیکھتا ہوں کہ میں بھی گزرتا ہوں کہیں سے کہ مطلب اتنا کھانا پکایا جاتا ہے, اتنا واضوان پکایا جاتا ہے کہ ریڑھیوں کے ریڑھیے نکالے جاتے ہیں, بوریوں کی بوریاں نکالے جاتے ہیں, پھر ان کو ویسٹیج کی جگہ بھی نہیں ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی کھانے کے اندر اگر ہم تھوڑا سا ہم من لگائیں اور کوشش کریں, ہم جہاں اتنا خرچہ ہم فضول میں کر رہے ہیں وہ ہم ایک غریب بیٹی کی شادی بھی اسی شادی کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کب ہم پیدا کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر, جب ہم یقینی طور ہر ایک معاشرے کے طبقے میں رہ رہے طبقے کو, ہر ایک فرد کو ایک اچھے مصطفی مشن کے ساتھ جوڑا جائے
کہ انہیں بتایا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے اس چیز کی رغبت دلانے کا ہمیں حکم دیا ہے. بالکل. مطلب صاحب ایک آخری سوال جاتے جاتے جس طریقے سے اگر ہم بات کریں گے مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب کی بات کریں گے, مشتاق احمد ویری صاحب کی بات کریں گے, وہ ابھی بھی بند پڑے ہیں. پچھلی بار آپ کی ملاقات گورنر صاحب سے ہوئی تھی تو لوگ بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ کیا آنے والے ٹائم پہ ان کو رہا کیا جائے گا, اور کیا کچھ بات ہوئی تھی گورنر صاحب سے, وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. دیکھیے اس وقت کیا بات ہوئی تھی وہ میں نے میڈیا کو بتا دی, اور گورنر ہاؤس سے باضابطہ طور اس کے لیے انہوں نے اپنا جو اسٹیٹمنٹ آتا ہے انہوں نے دے دیا تھا وہ اسٹیٹمنٹ. لیکن ہم نے اس وقت بھی گورنر صاحب سے اپیل کی اور اب بھی اپیل کر رہے ہیں کہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب کی رہائی اور باقی علماء کرام جتنے بھی ہیں ان کی رہائی کے لیے علماء جو ہے مبارک معاشرہ تعمیر کرتے ہیں. مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب کی بہت خدمات ہیں, وہ میرے مزید محسنوں میں ہے. ہمارے مشن میں ایک ایسے سپاہی ہے جو رات دن کام کرتے ہیں, ہم وقت کام کرتے تھے اور ہم ان کی کمی محسوس کرتے ہیں. یقینی طور میری پھر سے گزارش ہے انتظامیہ کو, ایڈمنسٹریشن کو, کہ انہیں رہا کیا جائے اور جتنے علماء کرام ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ علماء کا رول ہی رہا ہے کہ معاشرے کو تعمیر کرنے کے لیے علماء کی ہر بات جو ہے وہ معاشرے کے فائدے کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ علماء اپنے لیے نہیں زندہ رہتے ہیں, وہ دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں. علماء کی مثال حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے ایسی دی ہے کہ اس پیڑ کی طرح جو خود دھوپ میں رہتا ہے اور دوسروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہے. تو اسی طریقے سے مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب بھی ہمارے معاشرے کا ایک سا پیڑ ہے جس کی چھاؤں تلے ہزاروں لوگ چھپ جاتے ہیں اور سایہ لے لیتے ہیں. تو میری پھر سے والہانہ گزارش ہے ایڈمنسٹریشن سے اور انتظامیہ سے کہ انہیں رہا کیا جائے. جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. جی ناظرین کرام بھی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے مولانا غلام رسول حامد صاحب جنہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا, کچھ اہم مدعوں پہ آج ان کے ساتھ بات کی. ڈاوری ریگارڈنگ بھی آج بات ہوئی, اور ساتھ ساتھ میں جو آج کل ہمارے نوجوان یوتھ جو ہیں وہ سوسائڈ کر رہے ہیں اس کے ریگارڈنگ بھی بات کی, اور انہوں نے گورنمنٹ سے بھی یہ گزارش کی کہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب اور مولانا مشتاق احمد ویری صاحب کو جلد و جلد رہا کیا جائے. اور بہرحال آپ بنے رہے ہمارے ساتھ, اور بھی لگاتار ہم کسی نہ کسی شخص کے ساتھ آپ کو روبرو کرانے کی کوشش کریں گے. سری نگر سے میں اعجاز تانتری.